بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ اسماعیل شہید طائفوں کے کوٹھے پر کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں میں سب کو گھائل کرتی مدرسہ زیویہ کے سامنے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا، طائفیں ہیں، کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے ہی رہوں گا، خواہ کچھ سمجھے سوچے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف ہی آپ کے مذہبی مخالفین ہیں، جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے ہرگز نہیں چھوڑنے جاتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بھر ان کی پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اور وہ اس عزم صمیم کے بعد اپنے تبلیغی حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر سے تشریف لے گئے۔ درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے پاس دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو، اور فقیر کی صدا تو سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گدھا گر فقیر ہے، سو چند روپے لا کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دیے، لیکن آپ نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف ہی شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ میں تھرک رہی ہیں۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس فقیر کے سامنے، اس انسان کے سامنے فقیرانہ لباس میں گدھا گر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل صاحب کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رافع الدین شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ جا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی کیا ضرورت محسوس کی؟ سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت آپ نے کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں خود ہی حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طائفوں کو باذیبیں اتارنے اور تبلکے ڈھولیاں بند کرنے کا حکم سنایا۔ وہ ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے قرآن شریف نکال کر سورۃ 3 کی تلاوت کرنا شروع فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں تھی اور پرسوز تھی کہ طائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روح سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا چشمہ کرشمہ تھا، جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا تھا۔
جب طائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورہ کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ دیواروں، چوکوں، گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے کہا۔ راوی کہتا ہے جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں تو نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں آبرومند بنا دے، تو تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ورنہ تجھ پر کسی کا کچھ زور نہیں ہے۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما دے اور انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما لے۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم نہ ہوئی تھی، ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت و مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جو جوان عورتوں نے نکاح کے لیے اٹھیں اور ادھیڑ والوں کے گھروں میں بیٹھ کر محنت کرنا شروع کر دی اور اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں دیکھا تو مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والے چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے لباس پہن کر شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، زندگی یہ بہتر ہے یا پہلے والی زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھ جانے سے آ رہا ہے۔ یہ قصہ تذکرہ شہید سے ماخوذ ہے۔